بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو تو السلام علیکم، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ویلکم ٹو اندر ویلاگ۔ تو جی، اس رمضان میں ابھی آخری روزے رہ گئے ہیں اور بس مصروفیات ہے کہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمارے اپوائنٹمنٹس، ہمارے باہر کے کام۔ تو میرا آج اپوائنٹمنٹ تھا، مجھے کہیں ہاسپٹل جانا تھا، سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا تھا، تو وہ اپوائنٹمنٹ کرنا بھی بہت ضروری تھی۔ پھر میں اپنا اپوائنٹمنٹ کرنے گئی اور میں نے اپوائنٹمنٹ لیا، جو لیا ہوا تھا وہ کر کے پھر وہیں سے، کیونکہ جہاں میں گئی تھی وہاں بہت خوبصورت جگہ ہے، ہر جگہ ہریالی ہی ہریالی ہے، بالکل بیچ ہریالی کے۔ وہاں پر میرے ڈاکٹر ہیں، سائیکیٹرسٹ ہیں، ان کی کلینک ہے، تو وہاں میں پھر تھوڑی دیر واک کرتی رہی۔ ساتھ ہی آپ کو سرسوں کے کھیت نظر آ رہے ہوں گے، سرسوں کے جو ساگ ہوتا ہے، تو اس کا کھیت تھا۔ میں گھومتی رہی کافی دیر۔ یہاں پر موسم بھی بہت ہی پیارا تھا، بارش ہو رہی تھی، ہلکی ہی تیز، کبھی ہلکی کبھی تیز۔ تو میں ساتھ میں یہاں واک کرتی رہی، اور اتنا سناٹا تھا کہ آگے پیچھے مجھے کوئی نہیں نظر آ رہا تھا۔ تو ایز اے پاکستانی، پھر ہم تو ہیں ہی شرارتی قوم، اور دل میرا بڑا للچا رہا تھا، کیونکہ ساگ اور سرسوں کا ساگ، اس پہ تو میری تو بس میں کیا کہوں، مجھے بہت پسند ہے حد سے زیادہ، ساتھ میرے ہسبینڈ کو۔ تو میں نے پھر آنکھیں بچائی یہاں وہاں سے، نظریں بچا کر کہ مجھے کوئی نہ دیکھے۔ میں نے وہاں سے ساگ توڑی، پھر میں نے چھپا کر اپنے بیگ میں ڈالا اور میں چلتی بنی۔ خیر یہاں اتنا سناٹا تھا کہ مجھے دیکھنے والا دور دور تک کوئی نہیں تھا، بس کوئی اگر بائی واک یا گاڑی میں گزرے تو پھر الگ بات۔ خیر بہرحال ساگ میں نے اپنی توڑ کر وہاں سے، اور شاپنگ بیگ میں ڈال کر، اور میرے پاس بیگ تھا اس میں نے ڈال دیا۔ اور یہ ہمارے کام ہے پاکستانیوں کے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جہاں باغ دکھے اور ہم وہاں سے پھل فروٹ یا ساگ یا ایسی کوئی چیز نہ توڑیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر یہاں سے میں نکلی، واک کرتی رہی۔ بہت ہی خوبصورت جگہ، بہت ہی نہایت ہی خوبصورت جگہ اور ہریالی۔ اچھا، اس سے پہلے ایک دفعہ ہم یہاں پر آئے تھے، کہ یہاں پر اسپیشلی اس کے بیک سائڈ پہ تھوڑا سا آپ واک کر کے آگے چلے جائیں تو یہ سارا جھیل ہے یہاں بھی۔ تو جہاں جس ایریا میں ہم رہتے ہیں وہ نیوشتل کہلاتا ہے، اور نیوشتل سوئٹزرلینڈ جو ہے نا وہ ایک جھیل ہے۔ تو پھر یہاں بیک سائڈ پہ سارا جھیل ہے، تھوڑا سا آگے واک کر کے جائے تو پھر جھیل شروع ہو جاتے، بہت ہی خوبصورت جھیل ہے۔ بہرحال میں جھیل کی طرف تو نہیں گئی، لیکن میں یہاں پر ہریالی میں ہی واک کرتی رہی تھوڑی دیر۔ کافی سناٹا تھا، کوئی بھی نہیں تھا دور دور تک۔ یہاں میں واک کرتی رہی، پھر بارش بھی ہلکی ہلکی لگی ہوئی تھی، تو ساتھ ساتھ میں تھوڑی سی ویڈیو ریکارڈ کرتی رہی۔ تو یہاں کی آپ ہریالی اور خوبصورتی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے۔ تو یہاں میں آپ کو کچھ عید کی باتیں بتا دوں کہ یہاں کا کیا دکھ ہے، کیا درد ہے، کہ ہمارے پاس کوئی عید کی ایکٹیویٹیز تو ہے صرف مسجدوں کے اندر، اور مسلمان جہاں اکٹھا ہوتے ہیں وہاں صرف ایک دن کے لیے ایک فیسٹیول لگتا ہے، اور وہ بھی جب ٹھنڈ ہو تو وہ بھی نہیں لگتا۔ جس طرح کی پچھلی عید پہ ہم ریڈی ہوئے، تیار ہوئے، بچوں کو لے کے گئے، اور جس میدان پہ عید ہونا تھا اتفاق سے اتنی ٹھنڈ تھی، اتنا فوگ تھا، بالکل ہی دھند تھی، کچھ بھی تھا، ہم گئے بچوں کو لے کر کے چلے ہم جائیں، اور وہاں پر عید کی نماز ہوگی، کچھ فیسٹیول ہوتا ہے جو بچے تھوڑا انجوائے کریں گے، ہم بھی تھوڑا خوش ہو جائیں گے دیکھ کر سب کچھ۔ اور وہ ٹھنڈ کی وجہ سے اس اسٹیڈیم میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ انہوں نے کسی ایک مسجد میں، اسلامک سینٹر کہیں دور تھا، وہاں پر رکھوایا ہوا تھا، اور اتفاق سے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، نہ ایڈریس کے بارے میں پتہ چلا،
اور نہ جگہ کے بارے میں پتہ چلا، اور یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ اتنے سالوں سے ہم اس جگہ پر نماز پڑھنے جاتے ہیں اور اس سال یہاں پر اتفاق سے ہوگا نہیں، کیونکہ ٹھنڈ ہے بہت زیادہ، بہت دھند تھی اس دن پہ۔ اور مسلمانوں نے کم از کم ایک اعلان ہی کر دیا ہوتا کہ بھئی پاکستانیوں نے، کچھ ہمارے یہاں پہ ایک دو فرینڈس ہیں پاکستانی، کہ بھئی یہ آپ لوگ یہاں نہ جائیں، کیونکہ اس سال ہم، حالانکہ ہمیں جو بھی پتہ ہوتا ہے ہم ہر ایک چیز ہر ایک کو بتاتے رہتے ہیں، تاکہ جس چیز سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں تو ہمارے اور بہن بھائی بھی تو مسلمان ہیں، وہ بھی فائدہ اٹھائیں۔ گروپوں میں شیئر کر رہے ہوتے ہیں ہم بات کو، تو ہمیں کسی نے کچھ بھی نہیں بتایا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ ایسا بھی ہوگا کہ نماز یہاں نہیں ہوگی۔ اتنے دکھی دل کے ساتھ جب آپ جائیں اتنی خوشی خوشی، اور وہاں پر ایسا کچھ بھی نہ ہو اور آپ ریٹرن واپس آ جائیں، اور بچے اتنا مطلب رونے سے بھی بڑھ کے ان کو دکھ ہوا کہ یعنی کہ ہم اتنا گئے اور وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، اور ہم ایسے ہی واپس آ گئے لوٹ کر۔ کیونکہ اگر یہاں پر اس فیسٹیول میں آپ نہیں گئے تو آپ کو لگے گا کہ آپ نے عید ہی نہیں کی، اور عید کیا تھی، عید کچھ بھی نہیں تھی گھر میں، یعنی تو ہم اگر کپڑے پہن کر تیار ہو کر بیٹھ جائیں اور اچھے کھانے بنا کر بیٹھ جائیں، اور کسی کا آنا جانا بھی نہیں ہو، آپ کسی کی طرف بھی نہ جائیں، تو کیا وہ عید ہوگی؟ وہ بالکل بھی عید نہیں ہوگی۔ لیکن سوئٹزرلینڈ میں ایسا ہی ہے، سوئٹزرلینڈ میں ایسا ہی ہے کہ آپ لوگ جہاں بھی رہ رہے ہیں، آپ لوگوں کا کسی کے ساتھ اتنا زیادہ کانٹیکٹ نہیں ہے، ہر کوئی ہے لیکن اگر جن کے اپنے یہاں پر ہیں، اور جو اکیلے ہیں وہ سلم و اکیلے ہی ہیں وہ یہاں پر، ان کا کوئی نہیں ہے۔ یہاں 2-3 فیملیاں ہیں پاکستانی، آج دن تک 7 سال میں انہوں نے آفر نہیں کی کہ آپ ہمارے گھر آئیں۔ جب آفر کی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ روڈ پہ کہیں بیٹھ جائیں گے، باہر کہیں پکنک پہ چلے جائیں گے۔ جب ہم نے کھانا ریڈی کیا، ہم نے سب کچھ کیا، تو انہوں نے کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ہمیں ٹال دیا، یعنی کہ اتنی نیچی نگاہ سے وہ دیکھتے ہیں نئے آئے ہوئے لوگوں کو۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ امیر ہیں، اور ہم جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو، اپنے آپ کو یعنی کہ رچ سمجھتے ہیں کہ بہت پرانے رہنے والے ہیں، تو وہ نئے لوگوں کو اہمیت نہیں دیتے۔ کمیونٹی ایسے نہیں بنتی، اوپر سے تو اپنے آپ کو اتنا اچھا ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، آپ یقین نہیں کر سکتے ہیں کہ ان 7 سالوں میں کسی پاکستانی فیملی کے گھر نہیں گئی ہوں، کیونکہ یہ ہمارے اپنے پاکستانی ہیں جو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ میرے بچے ترس گئے کسی پاکستانی کے گھر کو جانے کو، ہیں 1-2 فیملیاں ہمارے سٹی کے اندر، لیکن انہوں نے آفر نہیں کی، کبھی بھی آفر نہیں کیا، حالانکہ میں نے بہت دفعہ بولا کہ آپ ہمارے گھر آئیں۔ اب میں تو یہ نہیں کہہ سکتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے گھر آتی ہوں، آپ ہمارے گھر آئیں، آپ ہمارے گھر آئیں، آپ ہمارے گھر آئیں، کیونکہ میرے گھر پہ تو بہت لوگوں کا آنا جانا ہے، لیکن دوسرے سے کنٹریوں کے جو لوگ ہیں وہ آتے جاتے ہیں۔ لیکن میرا یہ گلہ بنتا ہے پاکستانی بہن بھائیوں سے کہ مل جل کے رہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچیں۔ یہی تو وقت ہوتا ہے عید کا ٹائم، کتنا کما لیں گے آپ لوگ، کتنا کما لیں گے، کتنا کھا لیں گے آپ لوگ، کتنا کچھ ہے آپ لوگوں کے پاس، اس کے علاوہ اور کتنا چاہیے آپ لوگوں کو؟ تھوڑی سی محبتیں بانٹیں، کیونکہ ہم لوگ جو یہاں پر نئے آئے ہوئے، یہ نہیں ہے کہ ہم نئے یہاں پر آئے ہیں تو ہم اتنے کوئی گھرے ہوئے لوگ ہیں یا پیچھے سے اتنے گرے ہوئے، نہیں، الحمدللہ پیچھے سے بھی ہم بہت اچھے تھے، اور اب بھی الحمدللہ سب سے بہتر نہیں بہترین ہے۔ اللہ پاک جن کو عزت دے انہیں کوئی نہیں گرا سکتا، اور ہماری الحمدللہ اتنی عزت ہے یہاں پر۔ صرف پاکستانی اس طرح کرتے ہیں، اور لیکن افغانی یقین کریں ان کے گھروں میں ہمارا آنا جانا، ہمیں بڑی عزت دیتے ہیں، ایرانی ہمیں بہت عزت دیتے ہیں، عربک ہمیں بہت عزت دیتے ہیں۔ اگر وہ اپنے کنٹریوں میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں کرتے ہوں گے صرف سوشل میڈیا پہ ہی کرتے ہوں گے، لیکن پٹھان فیملیاں، یہ جتنے بھی ہمارے آپس کی جتنی بھی فیملیاں ہیں جو پاکستانی نہیں ہیں، سب کے گھروں میں ہمارا بہت اچھی طریقے سے آنا جانا ہے، فرینڈ شپ ہے، باہر بھی ملتے ہیں، اچھے سے ملتے ہیں،
آفر بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کو اپنے گھر کی کہ آپ ہمارے گھر آئے، ساتھ بیٹھ کر پکنک بھی کرتے ہیں۔ لیکن بس یہی ساری باتیں ہیں، چھوڑیں گے تو گلے شکوے ہیں، مگر عید کا دکھ یہ ہے کہ یہاں پر کوئی ایسا عید کا سسٹم نہیں ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں کوئی روایت نہیں ہے۔ عید کے دن لوگ نماز پڑھتے ہیں اور اسی وقت چھو منتر ہو جاتے ہیں مسجد سے، کیونکہ اس دن بھی ان کو کام پر جانا ہوتا ہے، ان کو چھٹی نہیں ملتی کام سے۔ بہت سارے لوگوں کو اتنی سی چھٹی ملتی ہے کہ آپ نماز پڑھیں اور دوبارہ ریٹرن کام پر آئے۔ اور بس یہ ساری پریشانیاں ہیں یہاں پر، بہت سختیاں بھی ہیں یہاں پر، لیکن بس جھیلنی پڑتی ہے، کیونکہ آپ ظاہر ہے یہ آپ کی کنٹری نہیں ہے۔ تو ہم پردیسیوں کے دلوں کو سلام ہے کہ ہم اتنے ٹائم سے کتنی تکلیفیں سہ رہے ہیں، اور ان تکلیفوں کو کوئی نہیں سمجھ سکتا جب تک وہ خود یہاں تک نہ پہنچے اور وہ سب کچھ نہ دیکھے۔ سب سے زیادہ چیزوں کا وہ ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے اس وقت جس وقت جو ہے نا ہمارے یہاں پہ ہمارے روایت کے مطابق ہم نہیں چل سکتے، ہم اتنے مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ عید کا جو ایک فیسٹیول ہوتا ہے اس پہ ہم اتنے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ جس کی حد ہی نہیں ہے، کہ ہم عید کو جائیں گے تو ہم سارے مسلمان اکٹھا ہوں گے، تو ہم ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور ملیں گے، اور بچے بھی کچھ ایکٹیویٹیز کریں گے۔ تو ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اس سال ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو، اور عید پر جائیں اور فیسٹیول بھی ہو اور بچے بھی خوش ہو جائیں، کیونکہ کسی اور طریقے سے تو ہم اپنی خوشیاں نہیں انجوائے کر سکتے کم از کم۔ اور سب کچھ ہے الحمدللہ، دنیا کا پیسہ یہاں پڑا ہوا ہے، سب سے رچ کنٹری ہے، ہر ایک چیز ہے، مگر جو خوشیاں ہیں نا چھوٹی چھوٹی ہماری، وہ نہیں ہیں، ہمارے اپنے نہیں ہیں۔ ہمیں دکھ اس بات کا ہے کہ ہمارے اپنے نہیں ہیں، ہم کسی کے پاس آ جا نہیں سکتے ایزیلی، اور ہماری عید کی جو فیسٹیول ہیں، خوشیاں ہیں، وہ روایت ہے، وہ سب کچھ یہاں نہیں ہے یورپ میں۔ ہاں میں کہہ سکتی ہوں کہ یو کے میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہاں مسلمان بے حد ہے، ماشاءاللہ سے میں دیکھتی رہتی ہوں ویڈیوز۔ دوسری کنٹریوں میں بھی ہیں، لیکن سوئس میں لمیٹڈ لوگ ہیں ہمارے، اور وہ بھی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں۔ تو ایسے نہیں ہوتا ہے، آپ لوگ مل جل کے رہیں، نئے آئے ہوئے لوگوں کو بھی اہمیت دیں، وہ بھی کوئی پیچھے سے گھرے ہوئے لوگ نہیں آئے ہوئے ہیں۔ ہماری بھی کتنی پریشانیاں ہیں کہ ہم لوگ کو اتنا دکھ ہوتا ہے کہ ہم بس کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اپنے لوگ ہوں، ہم ساتھ بیٹھیں، ملیں، بات کریں، گیدرنگ ہو، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے یہاں پر۔ جو پرانے رہنے والے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو اتنا کچھ سمجھتے ہیں کہ بس بہت ہی رچ ہے، کسی کو لفٹ نہیں کرانا ہے، اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ آپ لوگ اپنوں کو اپنا سمجھیں۔ ہمیں بھی اس چیز کا بہت دکھ ہے، کیونکہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، ہم تو اپنا وقت گزار رہے ہیں اور گزر بھی گیا ہے ہمارا، لیکن بچے ہر ایک چیز کو یعنی کہ اتنا مس کرتے ہیں۔ پاکستان سے بچے سمجھدار آئے ہوئے تھے، تو وہ اپنے ملک کو مس کرتے ہیں، اپنے ملک کی عیدیں مس کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ساتھ میں بیٹھ کے بات کریں، عید کی گیدرنگ کریں، یہ سب کچھ مس کرتے ہیں بچے۔ خیر یہ تو تھے کچھ گلے شکوے، بہرحال آپ لوگ دعاؤں میں یاد رکھیں کہ ہماری عید اچھی گزرے۔ سوئٹزرلینڈ میں کم از کم یہاں ایسا کچھ نہیں ہے، بس ایک عید کی دعا ہے۔ بس اپنے پاکستانی بہن بھائیوں سے التجا ہے کہ صرف یہاں نہیں، ہر جگہ پر مل جل کے رہیں، ایک دوسرے کو کاٹے نہیں۔ ابھی بھی تو فیملی ہے جو ہمارے ساتھ ہم جا رہے ہیں، گروسری کر رہے ہیں، عید کی شاپنگ کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں۔ کوئٹہ کی فیملی ہے افغانی، لیکن دیکھیں کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے، اپنی گاڑی لے کر آئے، ہمیں لے کر گئے، ہم نے ساتھ عید کی ساری گروسری شاپنگ کی دوسرے شہر سے جا کر۔ تو یہ بھی تو محبت ہے، یہ بھی تو ٹانگیں کھینچتے نہیں ہیں۔ چلیں تو دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمارے گلے شکوے تو چلتے رہیں گے، دل بھرا ہو تو انسان سب کچھ کہتا ہے۔